السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں آپ کے ساتھ سحر غفور. آج ہم بات کریں گے نیو میڈیا ریولیوشن کے بارے میں. اب ہم ٹریڈیشنل میڈیا سے شفٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. وی آر ریلائنگ مور آن سوشل میڈیا. ٹی وی پہ جو ہمارے آڈینس تھے وہ کافی سگنیفیکنٹلی کم ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس کے کونس کیا ہیں, اس کے پروز کیا ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر لبنہ ظہیر. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ تشریف لانے کا. تھینک یو ویری مچ. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے پی ٹی وی میں آ کر. یو ویلکم اینڈ تھینک یو. ڈاکٹر لبنہ ظہیر از پروفیسر آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز. ان سے بات کرتے ہیں, لیکن پہلے دیکھیے ایک ویڈیو پیکج. آج کے دور میں جدید میڈیا نے معلومات کے حصول اور ترسیل کے طریقے مکمل طور پر بدل دیے ہیں. لوگ روایتی نیوز چینلز کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی معلومات پر زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں, جس سے صحافت اور کنٹینٹ کریشن کے درمیان فرق دھندلا گیا ہے. مختصر ویڈیوز اور دیگر سوشل میڈیا کنٹینٹ نے توجہ کے دورانیے کو محدود کر دیا ہے, جبکہ معلومات کا سیلاب کبھی کبھار کنفیوژن اور غلط معلومات کو بھی جنم دیتا ہے. آج کا میڈیا زیادہ جمہوری ضرور ہوا ہے, لیکن اسی آزادی نے اس کی غیر یقینی صورتحال بھی بڑھا دی ہے. فلم اور تھیٹر جیسے روایتی ذرائع بھی ڈیجیٹل تبدیلی کے اثر سے محفوظ نہیں رہے, مگر ان کی اصل روح اب بھی زندہ ہے. جی, آپ نے دیکھا کہ گلوبلی ہم نیو میڈیا کی طرف آ رہے ہیں. ٹی وی پر جو ریلائنس ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی ہے. سو اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جرنلزم کے حوالے سے ہم دیکھیں, نیوز اگر ہو یا کرنٹ ایشوز ہوں, وی آر ریلائنگ مور آن سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسے پلیٹ فارمس ہیں جو ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے ہیں. ٹی وی سے برعکس ہم اس پر زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس شفٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ ہماری ریلائنس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ٹی وی پر, اور ہم شفٹ کر گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جاتا ہے تو ہم نئی ٹیکنالوجیز اور نئی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ ایک مثال لیجئے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ ٹریول کیا کرتے تھے تو اونٹوں پہ ٹریول کیا کرتے تھے. اس کے بعد کچھ اور ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم آئے, اور اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے تو ہم 3-4-5 گھنٹوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. بالکل. مثلا سعودی عرب ہو گیا یا باکو جیسے ملک ہیں, ہم ڈائریکٹ جائیں تو 3-4-5 گھنٹوں میں ہم دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ والے سفر تھے جو مہینوں اور سالوں میں طے ہوا کرتے تھے. مجھے لگتا ہے میڈیا بھی اسی طرح سے تبدیل ہوا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ صرف پی ٹی وی جب ہوا کرتا تھا تو خبر کی ایک سپیڈ ہوا کرتی تھی. بالکل. اخبار چھپا کرتا تھا تو خبر ایک 24 گھنٹے کے بعد نئی خبر ہمیں ملا کرتی تھی. اور اس کے بعد جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے تو ہم نے کہا کہ خبر تو فوری طور پہ ہمیں مل رہی ہے, اور اس کی سپیڈ کافی بڑھ گئی ہے. اور اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, اس نے تو گھنٹوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں ہم طے کر لیتے ہیں. تو یہ سپیڈ کا دراصل فرق آیا. جیسے ہم فاصلے طے کیا کرتے تھے اور ٹریول کیا کرتے تھے تو سالوں مہینوں کا سفر جو ہے وہ ہم گھنٹوں میں کرنے لگ گئے. بالکل اسی طرح سے جو کانٹینٹ ہے, جو انفارمیشن ہے, جو معلومات ہے, وہ ہمیں جو اگلے دن یا کئی دن کے بعد ملا کرتی تھی وہ اب ہمیں اگلے ہی پل مل جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکہ میں کوئی اگر حادثہ ہوا ہے, کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی الیکشن ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس چند منٹ کے بعد خبر فوٹیج کے سمیت آ جاتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے, اور اسی کا بینیفٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جہاں اس کے فائدے ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں, اور جس طرح ریئل ٹائم انفارمیشن ہمیں ود ان سیکنڈس ہمیں مل رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مس انفارمیشن کا یہ جو ایول ہے اس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ ٹی وی کو اگر ہم دیکھیں وہاں پر ایک ریفائنڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وہاں کچھ رولز اور ریگولیشنز یا کچھ ایسے فریم ورکس ہوتے ہیں. بٹ آن سوشل میڈیا اٹس لمٹ لیس, اٹس سم ٹائمز اٹس اے کیوس. یا اگر فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے کریں تو وہاں پر کچھ ہمیں پرکس ملتے ہیں, لیکن اس تمام یہ کانٹراسٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے ایک خبر ہم تک پہنچتی تھی ایک لمبے وقفے کے بعد, تو گیٹ کیپنگ کا پروسیس ہوتا تھا, ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا تھا, تصدیق کا پروسیس ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ خبر چھپتی تھی یا پھر وہ براڈ کاسٹ کی جاتی تھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد ہمارے پاس خبر آنی ہے, تو یقیناً اس میں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ویریفیکیشن اور تصدیق ٹائپ چیزوں کو, اور میڈیا لٹریسی کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ خبر
ऑथेंटिक है भी या जी। नहीं है. तो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी के इश्यूज तो हैं, लेकिन मीडिया एंड कम्युनिकेशन की एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे लगता है मैं इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करती. ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अपनी जगह जी। पे मौजूद है, लेकिन क्या आप पूरे वसूख से ये बात कह सकती हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी? बिल्कुल. देखिए, एक ज़माना था जब सिर्फ अखबार छपा करते थे, तब भी येलो जर्नलिज्म की टर्म हमने जी. जब कॉलेजेस और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के हमने उसी ज़माने में सीखी ना कि येलो जर्नलिज्म हो रही है. कुछ अखबार ऐसे थे जो ठीक जर्नलिज्म नहीं किया करते थे और कुछ अखबार ऐसे थे जो बड़ी अच्छी सहाफ़त किया करते थे. आप कह रही है कि टीवी चैनल में एक प्रोसेस हुआ करता था जो कि अब भी मौजूद है, गेट कीपिंग हुआ करती थी, और जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी का एलिमेंट और क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा हुआ करता था. लेकिन हम क्या बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स के और प्रोग्राम्स के नाम नहीं ले सकते अभी बैठे, और एक लंबी लिस्ट बन सकती है जो गलत खबरें देते हैं, जी. जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाने एजेंडा में बेस्ड होते हैं. एग्जैक्टली उनका किरदार है. तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अच्छे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है. ये डिपेंड करता है कि आप कंटेंट को वेट किस तरह से कर रहे हैं, राइट. आप ऑथेंटिसिटी को और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर किस तरह से कर रहे हैं. मेरे ख्याल में इसका ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक कम है, इसका ताल्लुक उन एडिटोरियल पॉलिसीज से है ओके. और उस टीम से है जो कि वो प्लेटफॉर्म रन कर रही है. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस हम पीटीवी की बात करते हैं, पीटीवी का भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है. आपको क्या लगता है कि वहाँ पे अनऑथेंटिक खबरें चलती होगी? बिल्कुल नहीं. पीटीवी जी. का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी को, स्टाइल को फॉलो करेगा. उसमें जितनी मर्जी जल्दी और तेज़ रफ्तारी आ जाए, लेकिन उसमें खबरें ऑथेंटिक आएंगी. बिल्कुल इसी तरह से हम एक लंबी फहरिस्त बना सकते हैं ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें देते हैं, और बिल्कुल एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं ऐसे न्यूज़पेपर्स की जी. और टीवी चैनल्स की जो कि अनऑथेंटिक खबरें देते हैं और जानबूझकर बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं. यू आर वेरी राइट. इट्स अबाउट ह्यूमन. असल में जो मशीन्स को या इस तरह के मीडिया टूल्स को ऑपरेट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हम ही हैं, और हमारी वजह से ये सोशल मीडिया जो टूल्स हैं ये नोटोरियस हैं आज के दौर में. डॉक्टर साहिबा, आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का दौर है, और जिस तरह हमने कहा कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर रिलाई कर रहे हो, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पहले से फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम कम है, या हमारा अटेंशन स्पैन इसी फ्रेमवर्क की वजह से मज़ीद कम हो गया है. क्या ये सोशल मीडिया ने हमारा अटेंशन स्पैन कम किया या हमारी लाइफस्टाइल ने कम किया? ये तो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इटसेल्फ कितना बेहतर है पहले की निस्बत? क्योंकि पहले हमें किसी भी हवाले से कोई नैरेटिव, कोई टीवी, कोई ड्रामा या कोई टॉक शो होता था, वो घंटों, आधे घंटे के लिए एटलीस्ट देखना पड़ता था. तो हाउ दिस चेंज, आप इस हवाले से बताइए. अच्छा, एक तरफ तो ये जो शॉर्ट फॉर्म आ गई और ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शंस हमें नज़र आती है या कंटेंट नज़र आता है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है. आप देखिए, एक कैप्सूल फॉर्म में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? तो इस सारी पॉजिटिविटी से कतई नज़र ये बात बिल्कुल ठीक है कि शॉर्ट फॉर्म जो है उसने बहुत सारी ख़राबियाँ भी पैदा की है. अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैं खुद चूँकि टीवी और फिल्म प्रोडक्शन पढ़ाती हूँ जी. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तो एक जुमला मैं हर क्लास में बार बार बोलती हूँ, लेंथ इज़ इक्वल टू बोरिंग, लेंथ इज़ इक्वल टू बोरिंग, लेंथ जी. इज़ इक्वल टू बोरिंग. हम पढ़ाते ये है कि प्रोडक्शन उतनी रखो जिसकी लेंथ उतनी हो कि वो इक्वल टू बोरिंग ना हो जाए. राइट. लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बाज़ बहुत अच्छे लेंथी प्रोडक्शंस हम देखते हैं, वो अगर इंटरेस्टिंग है तो हम उनको देख रहे होते हैं. Exactly. वो अगर ऑथेंटिक है तो हम उनको देख रहे होते हैं. वो हमारी अटेंशन कैप्चर करती है तो वो देख रहे होते हैं. डॉक्यूमेंट्री जिसको बाज़ का हम बहुत बोरिंग कंटेंट कंसीडर करते हैं, हमने देखा कि इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी. एनिमल्स की एग्जांपल ले लेना, वेरी ट्रू. जो कि 4-4, 5-5 घंटों पे मुहित होती है और हम ऐसे बैठ के उनको देख रहे होते हैं. तो फिर वो हमारी थ्योरी गलत हो जाती है कि लेंथ इज इक्वल टू बोरिंग. एक चीज़ तो ये कि लेंथ की अपनी इंपॉर्टेंस है जी. अगर वो इंटरेस्टिंग है और ऑथेंटिक है. दूसरी बात ये जो आपने बात की ना कि शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट, इसकी भी पॉजिटिविटीज़ अपनी जगह पर है कि जैसे हमें एक कैप्सूल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ या मैसेज मिल रहा है, हम उस मैसेज को ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रही थी साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में, और वो ये थी कि जब हमने ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ना शुरू किए और ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ये रील्स वगैरह देखना शुरू किया ना, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया. जी. यानी साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा सालों रिसर्च करके उसका रिजल्ट ये निकाला कि ये जो हम शॉर्ट ड्यूरेशन चीज़ देखते हैं मोबाइल पे, ऐसे 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 Exactly. हमारा जहन
स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है, कहते हैं आपकी रिटेंशन पावर कम हो रही है। एग्जैक्टली। और मैं ज़ाती तौर पे खुद फील करती हूँ जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ और मोबाइल के साथ टाइम ज़्यादा अपना कंज्यूम कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, तो मैंने फ़ील किया कि वाकई टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप एक लम्हे के लिए फ़ील करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं, एक ज़माना था और अब भी जो लोग किताबें पढ़ते हैं, एक किताब हम पढ़ना शुरू करते हैं और हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बाज़ औक़ात पूरा महीना वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं। आप देखिए उसी टॉपिक को, उसी इशू को, उसी कहानी को, उसी मामले को के साथ हम पूरा महीना गुजार रहे हैं, तो हमारी मेंटल कनेक्टिविटी किस तरह से होगी? हम कैसे चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं? यानी 1 महीना पुरानी बात जो हमने पेज 1 से पढ़ना शुरू की थी, हमें याद रहती होगी, हम उसके साथ वो कहानी, वो बात, वो कंटेंट लिंक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें मोबाइल पे, एक हमने रील देखी, शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट देखा और मूव कर रहे हैं, तो हमारा टेंशन लेवल नेचुरली, जैसे कि वो जो साइकोलॉजी की मैंने रिसर्च पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल फील हुआ कि ये बिल्कुल ठीक रिसर्च होगी। क्यों? क्योंकि हम जल्दी स्विच कर रहे हैं, तो हमारा जहन भी और हमारा ब्रेन भी स्विच कर रहा है। You're right. According to different surveys and reports, पहले 50 साल पहले की अगर बात करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी बहुत कम होती थी, लेकिन वो कोर इन्फॉर्मेशन होती थी। लोग मतलब इम्प्रिंट हो जाती थी उनके दिमाग में जब वो पढ़ते थे। और बनिस्बत उसके आज के दौर में मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा, 50x की स्पीड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा हुई है। अब हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एक सिंपल टॉपिक के हवाले से रिसर्च करने के लिए। सो आई गेस दिस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ समहाउ अफेक्टिंग आवर सेरिब्रल एक्टिविटीज़। सो डॉक्टर साहिबा, इसके भी अगला दौर हम देख रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं जो AI का दौर है। हम AI जनरेटेड वीडियोज़ देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं। ऑल्दो बहुत कन्वीनियंस भी हो गई है, कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जहाँ पर हम लोग विजुअली लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे या दिखा नहीं पाते थे। अब वो AI की मदद से आप लोगों को बता सकते हैं पूरा सिनेरियो। So somehow it's helping, but on contrary, people are still finding the originality and they're looking for the human element. इस पर क्या कहेंगे? एक तो ये कि AI के बिल्कुल कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, लेकिन आप देखिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी हो गई है। पहले जब हम कोई आर्टिकल लिखते थे, कोई रिसर्च करते थे, कोई काम करना होता, तो पहले ज़माने में जो हमारे बड़े थे वो लाइब्रेरीज़ में जाया करते थे, किताबें देखा करते थे, पुराने अखबार देखा करते थे, डॉक्यूमेंट देखा करते थे। फिर जब हमें इंटरनेट की एक्सेस मिली और हमने देखा कि हम गूगल करके बहुत सारी चीज़ें आराम से रिसर्च कर लेते हैं, और अब AI जब आ गया तो आप देखिए कि हमें कंपाइल्ड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और वो जो हमें कंटेंट मिलता है, अगर हम उसको वेरीफाई करें टेक्निकली और बिल्कुल जो कि तरीकाकार मौजूद है प्रोसीजर के मुताबिक, तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमात मिल सकती है। तो हमें तो एक असिस्टेंट मिल गया AI की शक्ल में, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिस यूज़ भी हो रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप देखें कि ज़्यादा हम टेक्निकल बात ना भी करें तो वो जो ChatGPT है, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एक डिग्री कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, और जब टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है या देती है तो स्टूडेंट कमांड देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और वो चीज़ बना के ले आते हैं, और आखिर में जो जुमला लिखा होता है वो भी डिलीट करना भूल जाते हैं कि अगर फर्दर इस ऐसे को एनहांस करना है तो बता दे, वो उसको भी कॉपी पेस्ट कर। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए ना कि ये जो डीप फेक के मामला आते हैं, या किसी की वीडियो बना दी आपने फेक, किसी की ऑडियो फेक बना दी, किसी की न्यूज़ चला दी, तो ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार अच्छा या बुरा हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने कोई वेपन बना दिया तो वेपन इटसेल्फ तो बुरा नहीं है, हमने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो वेपन बना दिया। अब आप उसके साथ अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी कर रहे हैं, या फिर आप मर्डर करना शुरू कर देते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम वेपन को क्यों बुरा कहें? वेपन के इस्तेमाल को हमें अच्छा या बुरा कहना चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट। हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं न्यू मीडिया रेवोल्यूशन की, बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के हवाले से। डॉक्टर लुबना हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने बात की एथिक्स के हवाले से आपने बात की। आजकल कुछ तो ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो अनसोलिसिटेड होती हैं, जो सोसाइटी को देख के हमें उन नॉर्म्स को और उन एथिकल वैल्यूज़ को हमें इंटैक्ट रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ और एथिक्स ऐसे होते हैं जो तयन होते हैं पेपर
پرپس پہ. سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اس لائن کو بلر کر جاتے ہیں, ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. سو ان تمام جو ڈیپ فیک کے حوالے سے یا یہ جو ایول ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کون سی گیٹ کیپنگ ٹولز ہیں؟ اچھا, ایک چیز تو یہ کہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں, مورالٹی کی بات کرتے ہیں, تو بعض اوقات تو یہ لکھے ہوئی شکل میں موجود بھی نہیں ہوتے. آل دو کوڈ آف کنڈکٹ, کوڈ آف ایتھکس موجود ہے میڈیا کے حوالے سے بھی, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی, لیکن اس کے باوجود جب ہم ایتھکس کی بات کریں تو مجھے اور آپ کے اپنی مورل ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے, اپنے ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے. تو اب جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے, ان کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ایشو آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا نا, ایک طرف تو ہم ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو, کہ ایک زمانہ تھا کہ ون سائیڈڈ انفارمیشن ہوتی تھی, خواہ وہ اخبار ہیں یا ٹی وی چینل ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے مجھے ایک عام شہری کو بھی اس جرنلزم کا, اس انفارمیشن کا, اس نالج کا اور اس گروپ کا حصہ بنا دیا. فرض کریں میں کسی نیوز پہ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, کسی فلم پہ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, کسی ڈرامہ پہ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, کسی شخصیت کے بارے میں اپنی اوپینین دینا چاہتی ہوں, تو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں بڑے آرام سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتی ہوں. تو اگر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نے, نیو ٹیکنالوجی نے مجھے یہ سہولت دے دی ہے اور مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ میں اپنی اوپینین دے سکتی ہوں ایک کامن اور آرڈنری سٹیزن, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والے ایتھکس کا ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے ہم نے جیسے ابھی بات کی کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, بھائی وہ تو ہم میری اور آپ کی سہولت کے لیے آ گیا. ہم اپنی انگلش لینگویج ٹھیک کروا لیتے ہیں, ہم اس سے کوئی ڈرافٹنگ کروا لیتے ہیں, ہم اس سے کوئی ریسرچ اور ڈیٹا کمپائل کروا لیتے ہیں اور اس کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں اگر آفس میں ہوں یا یونیورسٹی, کالج, اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کاپی پیسٹ کر کے اور آخری جملہ بھی کاپی پیسٹ کر کے میں ٹیچر کو سبمٹ کروا دوں, یہ تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے یہ جو فیک اور فیک ویڈیوز بن جاتی ہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے, ڈیپ فیک کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, تو اس کے لیے ہم سب کو خود ایتھکس پر عمل کرنا چاہیے. اور جہاں تک ٹیکنالوجی کی ٹولز کی بات ہے تو یقیناً کچھ ٹولز اویلیبل ہیں, اس کے ذریعے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام شہری کے لیے. کوئی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تو یہ کام کر سکتا ہے کہ ویریفیکیشن کر لے, لیکن ایک کامن سٹیزن کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ, فلم اینڈ ٹی وی کی اگر بات کریں تو ہم نے فلمس میں دیکھا کہ اب سینومیٹروگرافی جو ہے وہ کافی زیادہ ریولوشنائز ہو گئی ہے. پاکستان میں ہم ایسے یوز کیسز کم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو پرائیویٹ لیول پہ, اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس لوگوں نے کیے اور ہمارے سامنے شارٹ فلمس کے اندر سامنے آئے. اور ریسنٹلی گورنمنٹ نے جیسے ایک اناؤنس کیا کہ فلم سٹی بنائی جائے گی جس میں یہ کنٹمپریری ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے وہ فلمس کو اپ گریڈ کریں گے. سو اس ریولیوشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے. اور دیکھیے نا, جب اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بات کر لیں تو فلم انڈسٹری کے کرائسس کی, ڈکلائن کی اور زوال پذیری کی ہم جب بھی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بہت سارے دیگر ایلیمنٹ کے ساتھ کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے, یہاں پہ اکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے. اگر ہمارے فلم میکر بڑی مشکل سے بجٹ اکٹھا کر کے کوئی فلم پاکستان میں بنا بھی لیتے تھے, ان کو پوسٹ پروڈکشن کا کام کرنے کے لیے یا دبئی جانا پڑتا تھا یا ہمارے ہمسایہ ملک جانا پڑتا تھا یا کسی تیسرے ملک جانا پڑتا تھا, اور وہ کام بہت مہنگے ریٹس پر کروا کے آتے تھے وہاں پہ. اور کرو کو لے کر جانا, ٹیم کو لے کے جانا, فوٹیج لے کے جانا, ایڈٹ کروا کے واپس آنا, تو ان کی کاسٹ کہاں کی کہاں پہنچ جاتی تھی. لیکن اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فلم سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اناؤنس ہو گیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. انڈر ون روف آپ کو بالکل تمام فیسلٹیز ملیں گی, جس میں اینیمیشن لیبس بھی ہیں, جس میں وی ایف ایکس لیبس بھی ہیں, اور ساؤنڈ دیکھیں نا, میوزک بنانے کے لیے بھی دبئی میں اور ادھر ادھر جانا پڑتا تھا میوزک بنانے کے لیے, پروڈیوس کروانے کے لیے. اب اگر فلم سٹی بن جائے گا تو چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یہ سارا کام پاکستان میں ہو رہا ہوگا اور اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی, یعنی ہمارے گھر میں وہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی. تو یقیناً یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے. بالکل. نیو میڈیا کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ بہت ساری ایسے کیسز تھے جو سوشلی آپ سمجھیں کہ اوور لک کیے جاتے تھے ہمیشہ سے, وہ سامنے آئے اور انجام تک پہنچے بیسیکلی. سو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ سوسائٹی کو کتنا اپ گریڈ کیا ہے اس نیو میڈیا نے, کتنا ٹرانسپیرنٹ بنا دیا ہے؟ اگر کرمنل کیسز کے حوالے سے بات کریں تو پہلے کیونکہ رجسٹر ہی نہیں ہوتے تھے, اب رجسٹر بھی ہو رہے ہیں, اب سالو بھی ہو رہے ہیں, اور لوگوں کی پاور کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آڈینس جو دیکھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھیے نا, ہم نے ٹیکنالوجی کے پروز اینڈ کونس پہ بات کر رہے ہیں, تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹریڈیشنل میڈیا بہت اچھا ہے, وہاں پہ گیٹ کیپنگ ہے.
لیکن پیرالل جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گیٹ کیپنگ تو ہے, سینسرشپ بھی ہوتی ہے. ہمیں ایکسپریس کرنے کی بھی آزادی آ گئی دوسرے کے کانٹینٹ, اور ہم اپنا کانٹینٹ کریٹ کر کے بھی یہ والے ایشوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس نے ہمیں امپاور تو کیا. تو یہ جو سٹیزن جرنلزم کی فارم میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں, اور ہم کوئی بھی ایشو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور وہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے, مجھے ذکر کرنے دیجیے, وہ جو انفارمیشن منسٹر ہے عطا تارڑ, انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ آئی بی اے سے پڑھا ہوا ایک لڑکا ہے اور وہ بے روزگار ہے, وہ بڑا پریشان حال ہے. اتنی سی ویڈیو بنی دیکھی انہوں نے اس لڑکے کو تلاش کیا, بلایا, اور اب سنتے ہیں کہ اس کو کوئی جاب بھی انہوں نے دے دیا. تو یہ سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی پاور ہے. بالکل ایگزیکٹلی. سو ڈاکٹر صاحبہ, واٹ آر یو اینٹیسپیٹنگ ان کمنگ ایئرز پاکستان میں؟ آلدو ہم ہر چیز کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور مطلب نیو میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے, لیکن کمنگ ایئرز میں اور کس طرح سے آپ تھرائیو ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح گریجولی یہ آگے بڑھا ہے معاملہ, اور ٹیکنالوجی کا استعمال عام بھی ہوا ہے, اس کی نیگیٹیوٹیز اور پازیٹیوٹیز کے ساتھ ہم آنے والے وقت میں بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے رولز ریگولیشن نہیں ہے. دیکھیں, رولز ریگولیشن کوئی دنوں میں, گھنٹوں میں نہیں بن جاتے, اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, مہینوں میں بنتے ہیں. تو یہ جو ہم ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ریگولیٹ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ نئی نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمیں بہت سارا بینیفٹ تو ہوتا ہے, اس کی نیگیٹیوٹیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. ان نیگیٹیوٹیز کی وجہ سے ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں چاہیے, لیکن یس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایتھکس پہ کام کرنا چاہیے, موریلٹی پہ کام کرنا چاہیے. ادروائز یہ ساری ٹیکنالوجی کا آنا بہت اچھا ہے, ہم دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کر نہیں رہ سکتے. اور دوسری بات یہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ فلم سٹی بن رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی آئے گی, بالکل اسی طرح سے ہر انڈسٹری میں نئی ٹیکنالوجی آئے گی, تو پاکستان کو ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل, جیسے جیسے اس کے اندر ایک ریولوشن آ رہی ہے نیو میڈیا میں, آئی تھنک لوگ زیادہ اویئر ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈیجیٹل ایتھکس کی آپ نے جو بات کی, وقت لگے گا لیکن لوگ اویئر ہو جائیں گے جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی. لوگ خود ہی, آڈینس جو دیکھ رہے ہیں وہ خود ہی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں پہلے سے زیادہ. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لبنہ for giving your time and sharing your insights about the contemporary framework of this new media. جی, ہم نے دیکھا کہ اوور آل دنیا میں نیو میڈیا کے اندر یہ جو ریولوشن آئی ہے, اس سے انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بااختیار ہو گیا ہے. فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور پہلے سے زیادہ ہم بہت بلنٹلی سوشل ایشوز پہ بھی بات کر سکتے ہیں. سو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.